برداشت نہ کرتا. آپ اب سوچ رہے ہو جب پہلی آبادیاں ہوئی تو سمندر کے علاوہ ان کو کون زندگی دیتا تھا, اور سمندروں میں اگر وہ مچھلیاں نہ تخلیق کرتا تو کہاں سے زندگی بات ہے. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی. اب اس سوال کا کرکس یہ کہ ہم کیا کرتے ہیں. اصل میں آپ پوچھنا یہ چاہتے ہو کہ سارا کام یہ اللہ کرتا ہے تو ہم کیا کریں. خاطر اللہ پوری زندگی آپ کا پروٹوکول ہے. اس سے پروٹوکول, اس میں آپ کا دخل نہیں ہے. اللہ دخل دے بھی نہیں سکتا, آپ کو اجازت نہیں دے سکتا دخل دینے. وجہ یہ ہے کہ اس کے نزدیک جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے, آپ کو پوری زندگی کی سہولتیں دے کر اس نے ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے. یہ اس طرح ہے کہ میں اپنے کسی شاگرد کو کہوں کہ میاں یہ لیٹر مجھے فلاں جگہ پہنچانا ہے, یہ پیسے لے لے, مکان وہاں پڑا ہوا ہے, ایش کرو, کھاؤ پیو, 3 دن اس کو ڈھونڈنا اور ڈھونڈ کے یہ لیٹر ڈلیور کر دینا. موصوف 3 دن کے بعد آگے کہا کہ بہت انجوائے کیا ہے, ریل کا سفر بڑا شاندار تھا, اور ہوٹل کا کمرہ تو کیا بات ہے جی, لاؤنج تو غضب کا ہے, فلمیں بھی 4 دیکھی ہیں میں نے, فلاں جگہ میں نے ہائکنگ بھی کی ہے. تو میڈیکل لیٹر کیسا ہوگا. حضرات ساری آسائشات کے زندگی کے باوجود جب وہ لیٹر کی باری آتی ڈلیور کرنے کی, اس وقت آپ کو پتا چلتا ہے کہ مین پرائیورٹی کیا تھی. اللہ نے آپ کو یہ ساری سہولتیں دے کر ایک کام دیا تھا. اگر فرض کرو آپ اس کام میں ڈوب جاتے, فرض کرو آپ بچوں کی فکر میں مر جاتے, آپ اپنی بیویوں کی اور خاوندوں کی چاہتوں میں زندگی گزار دیتے, تو جب قبر کے ڈہانے پہنچتے نا تو وہ پوچھتا من رب ہوگا, بتاؤ نا آپ کس حال میں آئے ہو, کس کو پوچھتے آئے ہو, کون تھا تمہارا رب, کون تھا تمہارا خدا. اور آپ اسے بڑی آسانی سے کہتے اللہ میں فرصت نہیں ملی, بیوی نے سبھی نہیں اٹھانے دیا, خاوند نے وہ دباؤ رکھا کہ مارے گئے, اوپر سے کام کاج کوئی نہیں تھا, میں جو آقاؤں کی خدمت کرتے ہوئے لائف گزر گئی, تو ہم کہاں سے اس سوال کا جواب ڈھونڈتے. یہ خدا نا انصاف نہیں ہو سکتا. He paid you for this, for this question. He made you eligible for this question. تاکہ آپ بے رسم و راہ نہ رہو, تاکہ آپ پناہ میں رہو, زندگی میں رہو, معاشرے میں رہو, حفاظت کے خاندان میں رہو, تم پورے کے پورے ایک بڑے وائبل ماحول میں رہو, اور سوچو, اور سوچتے ہوئے جب قبر تک پہنچو تو تم سے پوچھا جائے من ربوں کا, تو تم کہہ سکو لا الہ الا اللہ. یہ خاطر ہزار اس کا بیسک. اب اس کے دوسرے پر ہم کیا کرتے ہیں. اگر سارا کام خدا نہیں کرنا تو ہم کیا کریں. تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, سرکار ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کوشچن پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول, اگر سب کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں. فرمایا جب اللہ نے کسی سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو اس پر ایسے اس کے دماغ میں سوچ پیدا کر دیتا ہے, اور ایسا اس پر دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ خود بخود وہی کام کرتا ہے جو اللہ اس سے چاہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کمپیوٹر کے ڈرائیو موڈے والا کیا ہے. ابھی نبی صاحب نے ایک بات کی تھی, اب حیرانی کی بات آپ کو کہوں کہ ایک آخری ریسرچ بریک میں بڑی دلچسپ آئی ہے. That's a wonderful research. This is the last one. اس میں انہوں نے کہا ہے, وہ 25-30 سال کے بہت سارے تجربات کے بعد انہوں نے فیصلہ کن بات کی ہے کہ فیصلہ ہم جو مرضی سوچ رہے ہوں, جو چاہ رہے ہوں, بڑے بڑے پروگرام بنا رہے ہوں, فیصلے کی گھڑی سے 6 سیکنڈ پہلے, صرف 6 سیکنڈ پہلے ہمارے انکانشیس سے یا لیبیڈو سے ایک فیصلہ ریلیز ہوتا ہے, اور سب کچھ چھوڑ کے ہم وہی کرتے ہیں جو پیچھے جو ہمارا ہوتا ہے. یہ بالکل لیٹسٹ آخری ریسرچ ہے
برین کی ایکٹیویٹی کے بارے میں کہ جب سب کچھ ہم فیصلہ کر کے، ہو سکتا ہے کہ میں مسجد سے 6 قدم رہ جاؤں اور لبیڈو کا یہ فیصلہ ریلیز ہو اور میں وہ کھانے کو نکل جاؤں. ہو سکتا ہے کہ میں شراب کھانے سے 6 قدم کے بعد ایک سیکنڈ کا اور مجھے وہ پچھلا فیصلہ آ جائے اور میں مسجد میں نماز پڑھنے کھڑا ہوں. تو یہ وہ ریموٹ کنٹرول ہے جو اللہ جو ہے ہر انسان کے، اگر ایسا نہ ہو تو کوئی بچھو کاٹے نا، اگر ایسا نہ ہو تو کوئی سانپ آپ کو ڈسے نا، ایسا نہ ہو تو کسی جانور آپ کو دیکھ کے برائے نا. بیسیکلی اس کنٹرول کی وجہ سے زندگی کے حوادث رکتے بھی ہیں اور چلتے بھی ہیں. مگر انسان جو ہے ان ایکٹیویٹیز سے بالا ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی کے لیے پیدا ہوا ہے، جو میں نے مختصراً آپ کو بتائی تھی کہ میں نے انسان کو بڑی خوبصورت آیات الہی میں، ایسی قرآن میں بڑی کم آیات ہیں جو انسان کو اوریجن سے لے کر اس کے مقصد تک ٹھیک کرتی ہیں. حالات الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. بلا شبہ انسان زمانے صدیوں کا رہا کر ایسے رہا کہ کوئی قابل ذکر شاید نہ تھا. جیسے ویل ڈورا نے کہا کہ شاید الجائی کی طرح، شاید کسی کائی کے جزو کی طرح، کسی موس کی طرح کہیں اٹکا ہوا تھا. پھر ایک جھٹکا لگا، اس نے زندگی کا سودا کر لیا، موت چن لی حرکت کے بدلے. جب اپنی سکینت کو ترک کیا تو اس انسان نے جو ایک فکس جرثومہ تھا، ہائبرنیٹڈ مخلوق تھی، اس نے ایک سودا کیا زندگی کے ساتھ کہ چلو مجھے مرنا قبول ہے مگر مجھے حرکت دے، مجھے زندگی دے. اور یہ پہلی زندگی کا جو سودا ہے، جیسے آپ کے اس وقت بھی جو سنگولر سیل آپ کے بدن میں موجود ہوتا ہے، اس وقت بھی جیسے ہم الیبا پورٹس بھی کہہ سکتے ہیں، پیرامشیا بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ایک سنگولر سیل سے حیات شروع ہوئی اور اللہ نے کہا لم یکن شیئا مذکورا، تم کوئی قابل ذکر شاید نہ تھے جب تم سنگل سیل میں تھے. پھر کیا ہوا؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، پھر میں نے تمہارا نطفہ مخلوق کر دیا. اب فیمیل اور میل سیکٹرز پیدا ہو گئے، نیوکلس ڈیوائڈ ہونا شروع ہو گیا، پلس اور منفی چارجز بننے شروع ہو گئے. تب سے اللہ میاں نے آپ کو ایک دوہری زندگی دے دی، اور یہ دوہری زندگی اس قابل نہ تھی کہ آپ کسی قسم کا کام کر سکتے. فرمایا لنبتلی ہے، اب چاہا کہ اس مخلوق کو آگے بڑھاؤں، آزماؤں، پرکھوں، اپنے مقصد کے لیے تیار ہوں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، میں نے اسے سماعت کے سسٹم دیے، پھر اسے اس سے زیادہ پیچیدہ، اس سے بصیرت کے بصارت کے سسٹم دیے. ابھی بھی یہ اس کا عمل نہیں تھا کہ اس کی آزمائش ہو سکے، پرکھ ہو سکے، جانچا جا سکے. تو آخر میں نے پھر اسے اس سے زیادہ پیچیدہ، اس سے بصیرت کے بصارت کے سسٹم دیے. ابھی بھی یہ اس کا عمل نہیں تھا کہ اس کی آزمائش ہو سکے، پرکھ ہو سکے، جانچا جا سکے. تو آخر میں نے انا ہدیناہ السبیل، عقل دی، شعور دیا، معرفت دی، علم دیا، تاکہ اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو مجھے مانے، چاہے تو میرا انکار کرے. And that still stands to be the only purpose of human existence. Intellect, mind, the only judgment you can be asked for, and the only question you are supposed to answer when you quit. یہ قبر نہیں ہے، قرنطینہ ہے. وہاں جیسے آپ کا باہر سے آتا ہوا اپر گیلیکسی سے بندہ ڈائریکٹلی سوسائٹی میں داخل نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کہ وائرس لے کے آ جاؤ تو وہاں آپ کو کلین اپ کرتے ہیں، پھر باہر نکالتے ہیں. یہاں سے جاتے ہوئے اللہ کا طریقہ کلین اپ کرنے کا اپر گیلیکسی کو جانے کے لیے. وہاں سے میں 2 بڑی شاہراہیں ہیں، 2 بڑی شاہراہیں. اور ورڈس ہوں گے تو جاؤ گے نا، ادھر لا الہ الا اللہ چاہے ادھر چاہے، اور برہما شیوا وشنو دوسرا ڈاؤن ورڈ چلے. ایک بدقسمتی کی بات ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت بخشے.
we have a number of questions. I don't know whether we can cover all these questions, but I think we can have still 2 more questions. A question is, if no complex thing can be created without the creator, then from where did God come from? Sir. لو جی آپ اللہ کو نام چھوڑو اس کو، وہ ویسے ہی بنا ہوا ہے. Let me tell you one simple thing. There are 2 major possibilities of any God. اور یہ جو سائنسدان آپ کو اندازے میں گاڑ میں بتاتے ہیں، بیسیکلی ان کے اندازوں میں 2 میجر غلطیاں ہوتی ہیں. ایک تو اپنی بہت ساری مختصر سی ایک کائناتی مطالعے کی، یعنی آپ اگر بتاؤ کہ اس صدی تک پہنچتے ہوئے تمام سائنسز ابھی پہلی یونیورس کی دہلیز تک نہیں پہنچے. ہم حال میں صرف دستک دے رہے ہیں کائنات پر. اور یہ جو اللہ ہے یہ کچھ سائنسدانوں سے بہت آگے کی بات کرتا ہے. آپ ایک یونیورس کے دروازے پہ کھڑے بھیکاریوں کی طرح اندر داخل ہونے کی بھیک مانگ رہے ہو، اور وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن. ہم نے ایسی 7 کائناتیں تخلیق کی ہیں، یہ تو ایک تو نہیں ہے. ہم نے تو ایسی 7 کائناتیں تخلیق کی ہیں، اور نہ صرف 7 کائناتیں تخلیق کی ہیں، اسی طرح کی 7 زمینیں تخلیق کی ہیں. مگر یہ خالی ہے کیا؟ ابھی تو ہم ڈھونڈ رہے ہیں اپنی کائنات میں انسانی سراغ، زندگی کا سراغ ڈھونڈ رہے ہیں. مارس میں ڈھونڈ رہے ہیں، زحل میں ڈھونڈ رہے ہیں، چاندوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، ستاروں میں ڈھونڈ رہے ہیں. مگر اللہ کہتا ہے تم کو نہیں پتا، مجھے بنانے والے کو پتا ہے، تم کو پتا ہے. وہ یتنزل الامر بینہم، ان سب زمینوں میں ہمارا حکم اترتا ہے. لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ صرف تمہیں بتانے کے لیے ہے کہ زیادہ بڑے گوڑے ذہن کے نہ دوڑاؤ. اب ایک کنویں کے مینڈک ہو تو مینڈک ہی رہو، اگر کائنات کے مینڈک ہو تو کائنات میں رہو. مگر اگر بات ماننا چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو تو مجھ سے سنو. یہاں ہاپکنز رک جائے گا، یہاں بڑے بڑے تمہارے دانشور رک جائیں گے. اصلیت یہ ہے کہ میں نے ایسی 7 کائناتیں تخلیق کی ہیں، اور 7 زمینیں، اور تمام زمینوں میں میرا حکم اترتا ہے. حضرات جب یہ صورتحال ہو، جب اتنی امینسٹی ہو کریٹیوٹی میں، تو پھر ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ خدا کا کوئی اور تصور پیدا ہو سکتا ہے. لیکن تو وہاں ہو سکتا ہے. ایک اگر اوپر سے آئی ہوئی اڑن تشریح آ کے آسمان پر کھڑی ہو جائے اور آواز دے کہ میں تمہارا خدا ہوں، تو what would you do؟ اگر آپ اس پہ 2-4 پتھر پھینک لو گے، 2-4 اس پہ تیر مار لو گے، 2-4 اس پہ بم پھینک لو گے، پھر بھی وہ نہ چاہے، اور اسٹل آواز آ کے لے کہ لوگوں میں تمہارا خدا ہوں. اور بنو اسرائیل کی طرح آپ کہو کہ اللہ تو جو کوئی لیا دعویٰ تو تیرا خدائی کا ہے، مگر کیا تو بندوں کو زندہ کر کے مار کے پھر زندہ کر سکتا ہے؟ تو اسے ہاں کر سکتا ہوں. آدھے شہر کو مار کے آدھے شہر کو گواہ بنائے، جیسے اس نے حضرت مصالحت وانتم تنظرون جیسے قوم یہود کے ساتھ کیا تھا. تو مجھے پورا یقین ہے کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جو اسے خدا کا مانے. بیکاز we do not know God by size, measure and by origin. We only know God by what He does. خدا اپنے افعال سے اور اقدار سے پہچانا جاتا ہے. کہتے ہیں محبت کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ دس از این ایموشن وچ ہیز نو ادر ریپلیسمنٹ. اس لیے اللہ جو کام کرتا ہے کوئی اور بندہ نہیں کر سکتا. اگر وہ کام کوئی بندہ بھی کر کے دکھائے گا تو آپ اسے اللہ مان لو. سیدھی سی بات. Now this is one possibility. اب دوسری پاسبلٹی سے اگر اسی طرح کی کوئی دنیا کائنات بالا میں اتنی پروگریسو ہو جائے اور وہاں زندگی بالآخر فنا کے تغیر سے نکل کر ایک بقائے حیات کو وہ پالے، اور ان میں ایک بورڈ بیٹھے جس کا ایک ہے جس کا مفروضہ نام اللہ، اور وہ کہ چلو یار ایک اور بستی بتاتے ہیں، اس میں ایک پلانٹیشن تخلیق کرتے ہیں، بندے بناتے ہیں، ججمنٹ لیتے ہیں، کام کا جو ٹوا ہوا اسے اوپر اٹھا لیں.
اب ہوتا سائنسدان بھی ہی کرتے ہیں. انہوں نے ایک دفعہ بیگم کا چوہا نکالنا تھا تو 10ویں جنریشن میں دنیا کاٹ کر مکس اپ کراتے رہے. آخر 10ویں جنریشن میں بیگم کا چوہا پیدا ہو گیا. The same could happen to us. So this is an unnecessary question. جو کیا جائے یہ فلسفے کا کوشچن ہو سکتا ہے مگر یہ پریکٹیکل کوشچن نہیں ہو سکتا. ہاں ایک بات ہے, ہم خدا کے وجود پہ نہیں گفتگو کر سکتے, ہم خدا کی موجودگی کو حتمی طور پہ ثابت کر سکتے. دس آلو کے جو کیونکہ ہمارے پاس پہلے سوال کے انفارمیشن نہیں ہے, دوسرے کے لیے مکمل اور حتمی انفارمیشن ہے کہ وہ ہے. جب اس کا مسئلہ آیا تو یو نیڈ another 3 hours discussion.